السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں جو کچھ بھی سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے پروگرام میں یہ گفتگو کر رہے تھے محرم کے لیے، جب وہ احرام کی حالت میں ہو اور اللہ اس کو اس حالت میں اپنے پاس اٹھا لے، اس کا موت کا وقت آ جائے، تو اب اس کو کس طریقے سے دفن کیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اس کو غسل دیا جائے۔ تو ایسی حالت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، اس کا ذکر ہم نے کیا، جو 753 نمبر تھا، کہ ایک شخص جو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرفات میں فوت ہو گیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کو احرام کی دونوں چادروں میں کفنا دو، اور اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ، اور اسی طرح اس کا سر جو ہے وہ بھی نہ ڈکو، نہ چھپاؤ۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے اس میں، اس مسئلے کا ذکر اور حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور اس مرنے والے کی جو فضیلت تھی، اس کی موت کا جو اچھا وقت تھا، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کے حدیث میں آیا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر شخص جس حالت پر اس دنیا سے جو عمل بھی کرتا رہا ہوگا، اور اس کی موت آ جائے گی، قیامت کے دن وہی عمل کرتے ہوئے وہ اٹھے گا۔ تو اس میں وہ لا سمح اللہ لنا، اللہ کی نافرمانی کے اعمال بھی شامل ہیں، اور فرمانبرداری کے اعمال بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتے ہوئے موت کے آغوش میں چلا جائے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی بجاوری کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں، کلام الہی پڑھتے ہوئے، یا تلبیہ پڑھتے ہوئے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اللہ اکبر، تو اس کی شہادت رحمۃ للعالمین الصادق والمصدوق نے دی کہ وہ وہی عمل کرتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا، اور وہی عمل اس کے لیے گواہ ہوگا، شہادت ہوگا اس کے ایمان کی، اس کی سچائی کی، اس کے اخلاص کی۔ تو عام طور پر وہی خوش نصیب لوگ اس سعادت کو حاصل کر پاتے ہیں جو کثرت سے اللہ کی اطاعت گزاری اور فرمان برداری کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو انہی حالات میں ہی اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ اب دیکھیے، بعض لوگ جو ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کلمہ توحید کا بڑا ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ وہ شخص جس کا آخری کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ، کیا مطلب کہ اس حالت میں وہ موت کے آغوش میں چلا جائے گا تو اس حال میں دنیا سے اٹھے گا اس قبر سے، کہ اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوگا۔ اور کلمہ توحید کی آپ طاقت اور قوت کا اندازہ، اور اس کے فضائل کا اور اس کے وزن کا جو حدیث میں ذکر ہوا ہے، وہ آپ بخوبی پتہ بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ شاید اپنے مقام پر آئے گا، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ لیکن سر دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے قیامت کے دن اٹھے گا، کو گویا کہ آپ نے اس احرام کے عمل کو جاری رکھا۔ اگرچہ عام حالات میں یہ ہے کہ حدیث ہے
کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے وہ مکلف نہیں رہتا، اور اعمال سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بس جو وقت تھا زندگی میں اللہ نے اس کو دیا تھا اعمال کے لیے وہ اب اس کا ختم ہو گیا، اب اس پر کوئی عمل نہیں، ٹائم بھی ختم ہوا اور عمل کا حکم بھی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے سعادت اس عمل کی، احرام کی، کہ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اس کو خوشبو بھی نہ لگائی جائے، کہ عام حالات میں خوشبو لگانا ایک پسندیدہ عمل ہے میت کو اور ترغیب دی گئی ہے، اس کو انہی 2 کپڑوں میں ہی کفنایا جائے۔ عام حالات میں 2 سے زیادہ کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ مستحب ہے 2 سے زیادہ کپڑوں کا استعمال کرنا۔ عام حالات میں مردے کے سر کو ڈھکا جاتا ہے قبر میں اتارتے وقت، بلکہ اوپر سے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ولا تخمروا رأسہ، کہ اس کا چادر سے سر جو ہے وہ نہیں چھپاؤ، اس کو کھلا رہنے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کو عملاً جاری رکھا۔ بعض علماء ان کی یہ رائے ہے کہ میت خواہ وہ محرم ہی ہو، احرام کی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کو عام میت کا سا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال کا انقطاع ہو جاتا ہے اور عمل کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد۔ تو اس کو خوشبو بھی لگانی چاہیے اور اس کا سر بھی ڈھکنا چاہیے، اور اس کی عام، اور یہ جو واقعہ ہے یہ خاص اس کے ساتھ تھا جو کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے، صرف اسی صحابی کے ساتھ۔ تو گویا بعد میں کسی اور کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس کے سر کو بھی ڈھکا جائے گا اور اس کے خوشبو بھی لگائی جائے گی اور دیگر خوشبودار صابن سے اس کی صفائی بھی کی جائے گی اور اس پر خوشبو کا استعمال بھی ہوگا۔ لیکن یہ تکلف ہے ناظرین کہ بلا دلیل کوئی کسی عام حکم کو خاص کر لیا جائے۔ تو درست یہی ہے کہ جو محدثین نے ذکر کیا ہے، اور اس پر سنن نسائی کی اس حدیث کا بھی ذکر آتا ہے جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اس شخص کو انہی 2 کپڑوں میں جو اس کے احرام کے ہیں کفن دو۔ تو معاملہ واضح ہوا کہ جب محرم احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو اسی حالت میں ہی دفن کیا جانا چاہیے جس حالت میں وہ اللہ کے پاس گیا ہے، تو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ احرام کی حالت میں قیامت کے دن وہ اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شہادت ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں اس کے بعد ناظرین آئندہ حدیث کی طرف۔ تو اس کا تعلق بھی احرام کے ساتھ، حج کے مناسک یا عبادات کے ساتھ ہے، لیکن باب کے الفاظ مختلف ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ مختلف مسائل آ رہے ہیں احرام کی جو حالت ہے اس سے متعلقہ۔ اب جو مؤلف نے باب ذکر کیا ہے وہ ہے باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوہ۔ سب سے پہلے باب کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہم سمجھ لیں تاکہ آئندہ آنے والی حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہوا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ محرم کی شروط اس سلسلے میں جب احرام باندھتا ہے اس وقت اس کے احرام کی حالت میں داخل ہوتے وقت شرط لگانا الفاظ کے ساتھ، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام لوگ اس مسئلے کی بابت علم نہیں رکھتے اور پھر غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ غلطی کا ارتکاب کرنے پر وہ انہیں خاصا نقصان ہوتا ہے حج و عمرے کی عبادت میں، شروع میں ہی خاص طور پر احرام باندھتے ہوئے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو احرام کے بعد روک دیا جاتا ہے کسی بھی سبب کی بنا پر، کوئی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے، قانونی اعتبار سے ان کو روک لیا جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری یا مرض شدت اختیار کر جاتی ہے تو فوراً ناگہانی اس کو بجائے حرم کی طرف لے جانے کے واپس گھر میں یا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے، یا کوئی جانور یا کوئی درندہ وغیرہ وہ اس قافلے کو روک لیتا ہے، جیسا کہ پرانے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو کوئی بھی صورت ہو کہ جس میں احرام باندھنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ احرام کی حالت میں حج یا عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف، کعبہ مشرفہ کی طرف جا رہا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے، تو راستے میں اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو اب کیا صورت ہونی چاہیے اس وقت؟
اس سلسلے میں رہنمائی کی گئی ہے کہ محرم جو ہے مرد یا کسی اور عذر کی وجہ سے احرام کھولنے کی جو شرط ہے وہ لگا سکتا ہے، یعنی نیت کرتے ہوئے اس کو مشروط کر سکتا ہے۔ اور اس بارے میں حدیث نمبر 754 ہے ہمارے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ حدیث، قالت کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے علی ضباعۃ بنت الزبیر، حضرت زبیر بنت یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ضباع کے پاس آئے، یعنی آپ تشریف لائے ضباع بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، فقال لہا، اور آپ نے اسے یہ فرمایا، لعلکی اردت الحج، لگتا ہے کہ تم حج ادا کرنا چاہتی ہو۔ یہ ناظرین ضباع بنت زبیر بڑی معروف صحابیہ ہیں، خاتون ہیں۔ یہ زبیر جو تھے جن کی یہ بیٹی تھیں، یہ عبد المطلب کے بیٹے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عبد المطلب ان کے یہ بیٹے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس طرح چچے لگتے ہیں۔ حضرت زبیر یہ ان کی بیٹی ہے، تو قریشی ہوئی یہ خاندان کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرنا چاہتی ہو، ایسے معلوم ہو رہا ہے۔ قالت واللہ لا اجدنی الا وجعۃ، آگے جواب جو وہ دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو حج کے قابل نہیں پا رہی، اس لیے کہ جسمانی کمزوری، تکلیف، درد یہ مجھے لاحق ہے، یا کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں حج نہیں کر پاتی۔ تو آپ جیسے جانتے ہیں ناظرین کہ حج کے عذر جو ہیں جس سے انسان پر حج ساقط ہو جاتا ہے، ایک بیماری بھی ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، مکلف ہے، نوجوان ہے، مال ہے، پیسہ ہے، وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جہاد، حج ایک جہاد ہے جس کو جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ یہ آسان نہیں، الا کہ اللہ اپنی توفیق سے اس کو سر انجام دینے کی سعادت عطا فرما دے، تو پھر ہر چیز آسان ہے، ادروائز یہ حج ایک جہاد ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں کہ میں حج چاہتی تھی کہ میں ادا کروں، لیکن اس وقت جسمانی جو تکلیف یا مرض ہے اس کی بنا پر میں یہ حج ادا نہیں کر پا رہی۔ تو انہوں نے یہ جواب جب دیا، تو اللہ کی قسم میں آپ کو بیمار پاتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لا حجی واشتریتی، پھر آپ ایسے کیجئے کہ حج کا ارادہ کر لیجئے، حج کو نہ چھوڑیے، لیکن نیت کرتے ہوئے مشروط نیت کر لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو یقین نہیں کہ میں حج کو مکمل کر پاؤں احرام باندھنے کے بعد، کیونکہ ایک آگے عبادات کا سلسلہ ہے اور خاصا کٹھن اور دشوار ہے، خاص طور پر اس دور میں جب کہ کوئی وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر، اور لوگ جو ہیں وہ بس ہاتھوں میں ہی پکڑ کر اپنا کھانا راشن، اور ریگستانوں میں جا کر پیدل، عام طور پر سواریاں بھی بہت ہی کم ہوتی تھیں، کھانے اور پانی جو ہے وہ ناپید ہوتے تھے۔ تو اس پر اگر کوئی شخص کی طبیعت خراب ہے تو اور زیادہ مسئلہ جو ہے وہ نازک ہو جاتا تھا، تندرست آدمی جو ہے وہ پھر ہمت کر لیتا ہے۔ تو وہ ڈر رہی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں احرام تو باندھ لوں لیکن حج کو پورا نہ کر سکوں، کمپلیٹ نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا اور ساتھ ہی ایک راہ دکھلا دی، کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ کے فضل سے عزم کیجئے اس عبادت کو بجا لانے کا، اللہ آپ کو ہمت دیں گے، توفیق دیں گے، سعادت سے ہمکنار کریں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر خدشہ ہے تو شرط لگا لیجئے، نیت کرتے وقت مشروط نیت کر لیجئے۔ ناظرین، یہ جو مشروط شرط ہے یہ بہت سے لوگ، بلکہ اکثریت، انہیں پتہ ہی نہیں کہ احرام باندھتے وقت یا عمرہ اور حج
کے لیے ارادہ کرتے وقت یہ مشروط الفاظ انسان اپنی زبان سے کہہ لے۔ حجی وشترطی، حج کے لیے تیار ہو جاؤ اور شرط لگا لو، قولی، یہ الفاظ کہیے، اللہم محلی و محلی حیث حبستنی، اللہ اکبر، یہ الفاظ کہیے کہ اے اللہ میرے حلال ہونے کی وہی جگہ ہے جہاں تو نے مجھے روک لیا۔ یہ الفاظ ہیں۔ میں ایک بات جس کا تذکرہ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نیت اور ارادہ کرتے وقت انسان جب تلبیہ پڑھتا ہے، میقات سے احرام باندھتا ہے حج یا عمرے کا، اس وقت یہ وہ الفاظ کہتا ہے شروع میں ہی، تاکہ اگر کوئی آگے کوئی رکاوٹ آ جائے کسی بھی وقت حج کے دوران تو یہ مشروط ارادہ یا نیت اس کے لیے اس اعتبار سے فائدہ مند ہوگا کہ وہ اسی وقت اپنے احرام کو اتار دے، کھول دے، تو اس پر کوئی جانور نہیں، کوئی اس پر خون نہیں ہوگا اور وہ واپس اپنے گھر آ جائے گا۔ خاص طور پر اگر حج نفلی ہے یا عمرہ نفلی ہے تو کوئی اس پر قضا بھی نہیں ہوگی، تو وہ اپنے گھر میں آرام سے احرام اتار کے واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھا جانا چاہیے کہ الفاظ میں یہ جو ارادہ ہے یا نیت ہے یہ صرف اسی مقام پر ہی ہے، حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھتے وقت، اور اس میں بھی اس کے پیچھے یہ حکمت ہے جو کہ ذکر کر دی گئی ہے۔ دیگر عبادات جتنی بھی ہیں اس میں الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ مستحسن نہیں گردانا گیا، اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے شریعت میں۔ کوئی لوگ جو ہیں وہ اپنی زبانوں میں نیتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے الفاظ بنائے ہوتے ہیں، یا عربی زبان میں مقفع مسجع عبارتیں بنائی ہوتی ہیں بڑی لمبی لمبی، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ اس عبادت کے ساتھ اس کو ریلیٹڈ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں صرف حج کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ اللہم لبیک حجاً او عمرتاً، حج کا ہو معاملہ تو یہ الفاظ کہے، اے اللہ میں حاضر ہوں حج کے لیے، یا عمرہ کی عبادت ہو تو اللہم لبیک عمرتاً، آگے اللہم محلی حیث حبستنی، یا ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اگر کوئی چیز روکنے والی مجھے یہاں روک دے کسی بھی وقت حج کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے تو میری حلال ہونے کی وہی جگہ ہے جہاں تو نے اے اللہ مجھے روکا، تو احرام باندھے اور واپس آ جائے۔ اور اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں ایک جانور وہاں بھیجتے حج کے حرم میں قربانی کے لیے، اس کو جانور بھیجنا پڑے گا، اور پھر جب یہ اسے توقع یا یقین ہو جائے کہ وہ میرا، یا اندازہ ہو جائے کہ وہ جانور بھیجا ہوا قربان ہو گیا ہے یا قربانی ذبح ہو چکا ہے، تو بال کٹوا کر وہ اپنے احرام کو کھول دے۔ اگر وہاں قربانی بھیجنے کی بھی اس کو طاقت نہیں یا فرصت نہیں یا حالات نہیں، تو اسی جگہ پر ہی جہاں وہ ٹھہرا ہے، روک دیا گیا ہے، کوئی جانور لے کر ذبح کر لے اور حجامت کروائے، بال کٹوائے اور احرام کو کھول دے۔